عالمی یوم آبادی کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ پاکستان کو تیزی سے بڑھتی آبادی کے باعث پانی کی کمی کا سامنا۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کے سماجی اور اقتصادی ترقی پر اثرات کو سمجھنا ہوگا۔ آذربائیجان کے صدر کی پاکستان آمد۔ 2 روزہ دورے پر آذربائیجان کے صدر کی پاکستانی وزیر اعظم اور اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں متوقع۔ دونوں فریق دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کریں گے۔ خفیہ ادارے کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن چیلنج۔ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ خفیہ اداروں کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا زخم پاور سیکٹر کے لاسز ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ 1 سے زائد کمپنیوں کی بجلی کی ڈسٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہے۔ شہر قائد میں سمندری ہوائیں بحال۔ کراچی میں آج بوندا باندی کا امکان۔ بلوچستان میں مونسون کے دوران معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی۔ جولائی سے شروع ہونے والا مونسون بارشوں کا سلسلہ ستمبر تک جاری رہنے کا امکان۔ لبنان سے اسرائیل پر حملے بند کرنا غزہ پر حملے روکنے سے مشروط ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر جنگ مسلط کرنے کی حماقت کرنا چاہتا ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 38 افراد ہلاک۔ اتر پردیش کے الگ الگ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہوئے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز آبادی کے چیلنج سے نمٹنے میں تعاون کریں۔ عالمی یوم آبادی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 2.55% کی بلند شرح سے بڑھ رہی ہے۔ ہماری آبادی 2030 تک 263 ملین اور 2050 تک 283 ملین تک پہنچنے کا تخمینہ ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کے سماجی اور اقتصادی ترقی پر اثرات کو سمجھنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا ہماری آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے نوجوان متحرک قوت ہیں جو قوم کی خوشحالی کی طرف لے جانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں نوجوانوں کی معیاری تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع تک رسائی بڑھانا ہوگی۔ صدر پاکستان کا کہنا ہے کہ وسائل اور آبادی کے حجم میں عدم توازن سے مواقع تک رسائی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کو اپنی آبادی میں اضافے پر قابو پانے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ آزادی کے وقت پانی کی فراوانی تھی، اب بڑھتی آبادی کے باعث پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا بڑھتی آبادی کی وجہ سے زرعی اراضی کو رہائشی علاقوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز بڑھتی آبادی کے چیلنج سے نمٹنے میں تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے ڈیٹے کی دستیابی اہم ہے۔ ڈیٹا کی مدد سے باخبر فیصلہ سازی اور مؤثر پالیسی بنانا ممکن ہوگا۔ آذربائیجان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں شہباز شریف صدر آذربائیجان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود رہے۔ آذربائیجان کے صدر 2 روزہ دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ دونوں فریق دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت بھی کریں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں خفیہ ادارے کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے نوٹیفیکیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزاروں میں پاکستان بار کونسل کے ممبر شفقت محمود چوہان، عابد زبیری، چودھری اشتیاق، منیر احمد کاکڑ، طاہر فراز عباسی اور عابد ساقی شامل ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی سیکشن 54 کے تحت جاری نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے۔ فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 میں اس حوالے سے مکمل میکینزم دیا گیا۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ خفیہ ادارے کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں مزید یہ بھی استدعا کی گئی کہ جب تک کیس زیر التوا ہے تب تک نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ خیال رہے درخواست گزاروں نے درخواست میں سیکریٹری آئی ٹی، سیکریٹری دفاع، سیکریٹری داخلہ اور پی ٹی اے کو بھی فریق بنایا ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے پرائیویٹائزیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا اور 1 سے زائد کمپنیوں کو بجلی کی ڈسٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہنی مون ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ روس بھی معاشی بحران کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آج ہمیں اچھے فیصلوں اور درست سمت کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایم کیو ایم بجلی کے بحران پر اپنا موقف سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ اس سال پاور سیکٹر کے لاسز 600 ارب روپے ہیں۔ ہمیں پاور کمپنیوں کو 1700 ارب روپے دینے ہیں، جبکہ ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ میں 1400 ارب روپے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا زخم پاور سیکٹر کے لاسز ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے، مگر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جب زیادہ بجلی دیتے ہیں تو زیادہ لاسز ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ بجلی ہی کم کر دو تاکہ لاسز کم ہوں۔ آپ اپنے لاسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہے ہیں۔ یہ سارے لاسز وہ ادا کر رہا ہے جو بل دے رہا ہے۔ یہ نظام لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ سفید پوش انسان بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ تمام ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کا تجربہ زیادہ اچھا نہیں ہے، کہ الیکٹرک کے حوالے سے پرائیویٹائزیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا اور 1 سے زائد کمپنیوں کو بجلی کی ڈسٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں بجلی کی کمپنیوں کے حوالے سے لوگوں کے پاس آپشنز ہیں۔ اس سال کا نقصان 600 ارب روپے، اس سال جو ہم نے پاور کمپنیز کو پیسے دینے ہیں وہ 1700 ارب روپے، 1.7 ٹریلین، 1700 ارب روپے۔ شہر قائد میں سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں، جن کے باعث کراچی میں آج بھی بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا اگلا اسپیل 20 جولائی کے بعد بارشوں کے سبب بنے گا۔ آج مطلع جزوی ابر آلود، موسم گرم اور مرطوب ہے، جبکہ کراچی میں آج بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 30.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شہر میں اس وقت جنوب مغرب کی سمت سے 28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 79% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں اس سال مونسون کے دوران معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کی ہوائیں بلوچستان میں داخل ہو چکی ہیں۔ جولائی سے شروع ہونے والا مونسون بارشوں کا سلسلہ ستمبر تک جاری رہے گا اور اگست میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ڑوب، بارکھان، نصیر آباد، جعفر آباد، سبی اور خضدار میں مونسون کی رینج میں ہونے کی وجہ سے زیادہ بارشوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ زیادہ بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات بھی موجود ہیں۔ ادھر بلوچستان حکومت نے مونسون بارشوں کے حوالے سے 17 اضلاع کو ہائی رسک قرار دے کر انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل پر حملے بند کرنا غزہ پر حملے بند کرنے سے مشروط ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا، اسرائیلی افواج غزہ پٹی میں مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے اسرائیل پر جدید میزائلوں سے حملے کیے جن کی پہنچ 8 کلومیٹر تک ہے۔ اگر اسرائیل لبنان پر جنگ مسلط کرنے کی حماقت کرنا چاہتا ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے مزید کہا، حماس اپنے اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے نام پر اسرائیل سے مذاکرات کر رہی ہے۔
حزب اللہ حماس کے ہر فیصلے کی حمایت کرنے کا پابند ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں آسمانی بجلی گرنے سے 38 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے الگ الگ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہوئے جن میں 38 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ایک ایسے وقت میں پیش آئے جب ریاست کے زیادہ تر علاقے شدید بارشوں کے بعد پہلے ہی سیلاب کی زد میں ہیں۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ضلع پرتاپ گڑھ میں ہوئیں جہاں 11 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ضلع سلطان پور میں 7، ضلع چندولی میں 6 اور ضلع مین پوری میں 5 افراد آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئے۔